بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سخاوت۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یارغار بنانا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ بارف مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کو ایک باری رقم 5 اوقیہ تقریباً 32 تونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی کو اتنی باری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ پر حضرت بلال حبشی کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دیں اور ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جد سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی للہیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ رضی اللہ عنہ حصول رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یارغار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو
اپنے لیے سب سے زیادہ منافعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافعت بخش قرار دے کر صدیق اکبر کی بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ ریاض النسرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ رضی اللہ عنہ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فکر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں اے ابو بکر، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فکر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر عرض گزار ہوئے بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جو دسخواہ کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔